وہ ہیں اہل بیت سے محبت کرنے والے۔ میں نے بتایا تھا کہ لوگ کہتے ہیں صحابہ معاذ اللہ بغض رکھتے ہیں، کینہ رکھتے ہیں، نہیں، صحابہ وہ ہیں جنہوں نے اہل بیت کی عظمت کو بتایا ہے، اہل بیت کی عظمت کو سکھایا ہے، یہ وہ صحابہ ہیں۔ ایک بات اور سن لیں، جب میدان کربلا ہے، بس آخری بات، میدان کربلا ہے، خیمے لگے ہوئے ہیں، امام کا بھی خیمہ لگا ہے، یزیدیوں کا بھی خیمہ لگا ہے۔ حضرت زینب خیمے میں قرآن پڑھ رہی، بولے سبحان اللہ۔ حضرت زینب 9 کی رات خیمے میں قرآن پڑھ رہی، حضرت سکینہ پاس بیٹھی قرآن کو سن رہی، قرآن کا سننا بھی سمجھ۔ اتنے میں ایک سامنے سے، خیمے کے سامنے سے ایک بچی، خیمے کے سامنے سے ایک بچی نکلی۔ جو بچے ہوتے ہیں انہیں یہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ ان سے بولا جائے گا کہ ان سے نہیں بولا جائے گا۔ اگر ہمارے اور آپ کے درمیان میں اختلاف ہو جائے، جو یہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں انہیں اس کی شعور نہیں کہ ان کے گھر میں جانا ہے کہ نہیں جانا۔ اگر ان کے گھر کوئی فنکشن ہو رہا، بچے گھس جاتے ہیں، بڑے ڈانٹتے ہیں، نہیں وہاں نہیں جائیں گے، وہاں نہیں جاتے، ہماری ان سے لڑائی چلتی، سمجھاتے ہیں۔ اسی طریقے سے میدان کربلا میں ایک بچی سامنے سے نکلی، دیکھا ادھر بھی کچھ خیمے لگے ہیں، اور وہ خیمہ ایسا کہ نورانی خیمہ ہے، اس کے اندر نورانی ذات موجود ہے، اور ایک نہیں دو موجود ہیں۔ پھر وہی بات، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ دیکھا نور والے موجود، بچی تھی چھوٹی سی، اس خیمے کے اندر چلی گئی، پاس میں جا کے بیٹھ گئی۔ حضرت زینب قرآن کی تلاوت کرتی جا رہی، ایک نظر اس بچی پہ ڈالتی جا رہی۔ حضرت زینب نے قرآن کو بند کیا، پوچھا بچی تو کہاں سے آئی ہے؟ کہا میں وہ سامنے والے خیمے سے آئی ہوں۔ وہ خیمے تھے ادھر یزیدیوں کے۔ کہا میں اس سامنے والے خیمے سے آئی ہوں۔ کہا تم کس کی بیٹی ہو؟ کہا میں حر کی بیٹی ہوں۔ کہا تم کس کی بیٹی ہو؟ کہا میں حر کی بیٹی ہوں، میرے باپ کا نام حر ہے۔ کہا اچھا۔ حضرت زینب نے ادھر دیکھا، دوسری طرف دیکھا، فرماتی ہیں بیٹی میرے در پہ جب کبھی کوئی سائل آیا ہم نے خالی ہاتھ نہ بھیجا، چاہے وہ دوست آیا ہو چاہے دشمن آیا۔ اے میری بیٹی آج میرے اوپر وہ وقت آ چکا ہے کہ میرے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، نہ پاس پانی ہے نہ میرے پاس کھانا ہے، لیکن میرے در کی سخاوت یہ رہی ہے کہ اگر میری ماں فاطمہ الزہرا کے دروازے پر اگر عید کے دن ایک سائل آیا تھا، جانتی ہو امام حسن امام حسین نئے کپڑے پہنے تھے، ایک فقیر نے آ کے آواز لگائی اے اہل بیت کچھ سخاوت کر دی جائے۔ جو حسن حسین نے نئے کپڑے پہنے، پرانے کپڑے اتارے ہیں، ان کپڑوں کے ہمیں دے دیا جائے، آج عید کا دن ہے، آج سخاوت کر دیجئے۔ وہ نہیں جانتا یہ تو سخیوں کا دربار ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نے جب یہ بات سنی، آپ نے اپنے امام حسن امام حسین دونوں صاحبزادوں کو بلایا اور ان کی نئی قمیض اتار کے اس کو عطا کر دی اور پرانی قمیض پہنا دی۔ فرماتی ہے حضرت زینب اے بیٹی میں اس سخی گھرانے سے ہوں، لیکن آج ہمارے اوپر ایسا وقت آ چکا ہے، نہ میرے پاس پانی ہے جو میں تجھے پانی پلا دوں، نہ میرے پاس کھانا ہے جو میں تجھے کھانا پلا دوں۔ حضرت سکینہ بیٹھی ہیں، فرماتی ہیں پھوپھی آپ پریشان نہ ہو، میرے کان میں 2 بالی ہیں، ایک بالی اتاری اور سخاوت کر دیجیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے کان کے اندر پھوپھی 2 بالی موجود ہیں سونے کی، ایک بالی کو اتار لیجئے، پھوپھی یہ سخاوت کر دیجئے تاکہ یہ نہ ہو کہ حسین کے در سے کوئی خالی لوٹا ہے، سرے فاطمہ سے کوئی خالی لوٹا ہے، سرے مولا علی سے کوئی خالی لوٹا ہے۔
نہ در حسین سے کوئی خالی لوٹا ہے، نہ در حسین سے کوئی خالی لوٹ سکتا ہے۔ پھوپھی میں ایک بالی کو کان میں رکھنا گوارا کروں گی، لیکن میرے در سے کوئی خالی چلا جائے یہ گوارا نہ کروں گی۔ ایک بالی دے دی۔ اس بچی نے بالی کو پہنا، پہن کے وہ یزیدی کے خیمے کی طرف چلی۔ جب سامنے پہنچی، باپ حر نے دیکھا بچی کے کان میں بالی نہ تھی۔ اب جب کوئی ایک چیز ہوتی ہے تو الگ سے نمایاں بھی ہوتی ہے۔ حر نے دیکھا، کہا بیٹی یہ تمہارے کان میں بالی کہاں سے؟ کہا جس کا تم نے پانی بند کیا ہے اسی نے سخاوت، تم نے جس کا پانی بند کر دیا ہے اسی نے یہ سخاوت کری ہے۔ اسی نے مجھے کہا کہ اگر میرے پاس کھانا ہوتا تو میں تمہیں کھانا کھلاتی، میرے پاس پانی ہوتا تو میں تمہیں پانی پلاتی۔ وہ اس بات کو کہہ رہے تھے، ان کے یہاں چھوٹے چھوٹے جو بچے میرے عمر کے ہیں انہوں نے یہ سخاوت کر کے دکھائی ہے۔ اور جب میں چلنے لگی دروازے پر، میں نے مڑ کے حضرت زینب کو دیکھا تو فرماتی ہے بیٹی کبھی وقت ملے مدینے آنا، ہم دکھائیں گے ہماری سخاوت کیا ہے۔ ابھی وقت مل جائے مدینے چلے آنا، ہم دکھا دیں گے ہماری سخاوت کیا ہے۔ یہ میرے اوپر وقت ہے بیٹی، یہ میرے اوپر وقت ہے کہ آج میں سخاوت کے لیے مجبور ہوں، لیکن میرے پیارے حضرت سکینہ نے سخاوت کو کر کے دکھایا ہے۔ حضرت حر کہتے ہیں میرے دل کے اندر، اپنی بیٹی سے کہتے ہیں میرے دل کے اندر ہے کہ میں جاؤں اور حسین سے معافی مانگوں، میرے دل کے اندر ہے میں جاؤں اور حسین سے معافی مانگ لوں، لیکن میں یہ سوچ کے پریشان ہوں کہ میں حسین کو کربلا خود لایا، میں حسین کو کربلا خود لے کر آیا ہوں۔ بیٹی فرماتی ہے میرے بابا آپ بے فکر چلے جاؤ، یہ سخی ابن سخی کا دیار ہے، یہ رحمت للعالمین کا نواسا ہے، یہ آپ کو ضرور معاف فرما دے گا، چلے جائیں آپ۔ حضرت حر آئے، امام کی بارگاہ میں معافی مانگی، اور جب معافی مانگ لی امام سے اجازت مانگی، اے امام ہمیں اجازت دی، ہم ان یزیدیوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ جب غلام کی یہ شان ہے، جب حسین کے غلام کی یہ شان ہے تو میرے آقا حسین کی کیا شان ہوگی۔ امام حسین نے اجازت دی، جاؤ۔ اب جس کی طرف کے حر تھے یزیدیوں کی طرف، جس کا جو آدمی ہوتا ہے وہ اس کی طاقت جانتا ہے، اس کی طاقت کیا ہے، بھائی انہی کی گروہ کا آدمی، اس کی طاقت جانتا ہے کہ یہ کتنے لوگوں سے لڑ لے۔ کہا حر کے مقابلے میں 2 لوگوں کو بھیج دو۔ حر 2 کا مقابلہ صحیح سے نہیں کر پاتا، 2 لوگوں کو بھیجو۔ حر کے مقابلے پہ جیسے ہی 2 آئے، حر بجلی کی طرح چمک پڑے، بجلی کی طرح دونوں آدمی کو شہید کر دیا، فنار کر دیا، فنار کر دیا، جہنم میں چلے۔ عمر ابن سعد نے کہا ہے اور جاؤ، پھر 2 آدمی اسی طریقے سے حر ان کو مارتے چلے گئے، 31 آدمی کو حر نے مارا۔ جب حر نے 31 آدمی کو فنار کر دیا، عمر ابن سعد نے حر کی طرف دیکھ کے کہا اے حر تو ایک کے علاوہ دوسرے سے لڑ نہیں پاتا تھا، آج تیرے اندر یہ شجاعت کہاں سے آئی ہے؟ کہا جس نے در خیبر اکھیڑا تھا اسی بیٹے سے ملاقات کر کے آیا، جس نے در خیبر اکھیڑا تھا آج اس کی غلامی کو لے کر آیا ہے، آج اس کی غلامی کو اختیار کر کے آیا ہے۔ اور اے عمر ابن سعد اگر تو بہت بڑا بہادر بنتا ہے تو آ میرے مقابلے پر، اگر تو سوچتا ہے اور ایک کے علاوہ دوسرے سے مقابلہ نہیں کر سکتا، بہت بڑا بہادر ہے، سامنے نکل کر۔ عمر ابن سعد سمجھ گیا، عمر ابن سعد سمجھ گیا ان کو ایسے نہیں مارا جا سکتا، کیونکہ جب تعلق ہو جاتا ہے، جب نسبت ہو جاتی ہے تو فیض جاری ہو جاتا ہے۔ جب تک بکا نہ تھا تو کوئی پوجتا نہ تھا، تو نے مجھے خرید کے انمول کر دیا۔ اور کہہ رہے ہیں جب تک بکا نہ تھا، جب کوئی پوچھتا نہ تھا،
تو نے مجھے خرید کے انمول کر دیا۔ جو حر جہنم میں جا رہے تھے، کیونکہ حسین نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ تمہارا نام کیا ہے؟ کہا حر۔ حر کے معنی آزادی۔ حسین فرماتے ہیں جاؤ میں نے تم سے دوزخ سے آزاد کر دیا، جاؤ میں نے تم کو دوزخ سے آزاد کر دیا۔ ابھی تک تم ایسی ہی آزاد تھے، آج میں نے تمہیں دوزخ سے آزاد کر دیا۔ اور کیوں نہ آزاد کر دیں، کیونکہ جنت تو ان کے بابا بانٹیں گے، جنت تو ان کے بابا بانٹیں گے۔ بہرحال حضرت حر پر چاروں طرف سے حملے ہونے لگے۔ حضرت حر کے نیزے لگے، تیرے لگی۔ حضرت حر جب گھوڑے سے گرنے لگے، امام علی مقام کو آواز لگائی، یا رسول اللہ، اے رسول اللہ کے بیٹے میری مدد کے لیے۔ امام علی مقام میں پہنچ کے حر کے سر کے اوپر اپنا دست رحمت پھیرا، اپنا دست قدرت پھیرا۔ اب سوچئے وہ حر جو جہنم میں جانے والے تھے، جو جہنم میں جانے والے تھے، یزیدیوں کی طرف تھے۔ یاد رکھیں کوئی بھی ایسا یزید نہیں ہے جو جنت میں چلا